السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وفہمنا اسرار الکتاب۔ اللہم اجعل من الذین ینظرون الکتاب نظرة وحدة ويحفظون ما فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي زدني علما يا ربي زدني علما يا ربي زدني علما آمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 پڑھ رہے ہیں، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اذا جب لقو مطلب ملاقات کی، کس نے ملاقات کی؟ منافق یہودیوں نے۔ کن لوگوں سے ملاقات کی؟ الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ جب کافر یہ منافقین جو ہے نا ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، منافق یہود کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے کر آئیں۔ اور اذا جب خلا وہ کیا ہوتے ہیں؟ خلا مطلب تنہائی میں ہوتے ہیں، بعدہم ان کے بعد، یعنی ان میں سے کچھ لوگ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، الی بعض بعض کے پاس، ایک دوسرے کے پاس جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں، کیا تحدثونہم، تحدثو مطلب تم بیان کرتے ہو، تم کہتے ہو، ہم ان لوگوں کو یعنی مسلمان کو، بما بھی ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، ماں اس چیز کے بارے میں، فتح مطلب کھول دیا، اللہ لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، یعنی فتح اللہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، یعنی تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کو، فتح اللہ جو کھول دیا ہے، علیکم اعلیٰ پر، تم پر، یعنی یہودی یہ لوگ تنہائی میں ملتے ہیں تو بعض یہودی بعض کے پاس جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا مسلمانوں سے وہ بات بیان کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول دیا ہے، تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے، لی تاکہ، یہ لی لام ذیلی لیے والا نہیں ہے، یہ لام ذیلی تاکہ کے لیے ہے، یحاجو مطلب حجت کریں، تاکہ حجت کریں، تم سے، بھی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ جو بیان کریں گے، مطلب کیا بیان کرتے تھے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارت ہوتی تھی، اور کہ ہے نا ان کے توریت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور بہت سارے احکامات جو توریت میں بھی ذکر تھے، تو یہ جو بعض منافق یہود تھے، یہ بعض کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہے نا تم جو ہے نا یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر، ہماری شریعت پر نازل کی تھی، تم مسلمانوں کو یہ کیوں بتاتے ہو؟ تاکہ جو ہے نا یہ لوگ حجت کریں، تاکہ مسلمان حجت کریں، عندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے پاس، تم اس لیے بتا رہے ہو کہ تمہارے رب کے پاس حجت کریں، ان سے مطلب ان پر غالب آ جائے، دلیل پیش کریں، افلا کیا بھلا، پس کا مطلب بھلا، پس فا کا مطلب پس، لا نہیں، تعقلون تم عقل نہیں رکھتے ہو، مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم عقل نہیں رکھتے، تم ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ یہ کل کو ہمارے ہی خلاف حجت کریں گے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی کتاب میں بھی بشارت آئی تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے، تو یہ تو ہمارے خلاف ہی جو ہے نا حجت ہو جائے گی۔ یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ آگے دیکھیے، کیا
ولا و اور لا نہیں یعلمون کہ تم جانتے نہیں ہو انا بے شک اللہ کے اوپر زبر ہے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون تم چھپاتے ہو، وما اور ما جو یعلنون تم اعلان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ چھپاتے کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا پیچھے بھی، منافقین جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ چھپاتے تھے، شریعت کے احکامات کو چھپاتے تھے، ٹھیک ہے، آگے ان کی تفصیل بھی آئے گی، وہ چھپاتے تھے۔ اور دوسری بات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بارے میں یہ اپنے توریت میں جو مضامین تھے وہ چھپاتے تھے، صحیح۔ اور وما یعلنون اور فرماتے ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی ظاہر کیا کرتے ہیں کہ ان کو تو ایسی کوئی بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ آگے فرمایا اور من سے ہم ان میں سے بعض، منہم ان میں سے بعض، امیون یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک، پہلے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو امی ہوں، میں تو ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، تو ان کے لیے بھی امی کا لفظ استعمال ہوا۔ پھر آگے جبرائیل امین نے فرمایا کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی، اللہ کے نام کی مدد سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ امی کا مطلب ہے پڑھے لکھے نہیں ہونا، مطلب یہ ہے جیسے کتاب کاپی پینسل کے ذریعے سے پڑھنا، اسے نہ پڑھنے کا نام امی ہے، ٹھیک ہے۔ لا یعلمون ان میں سے بعض تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے تھے، کتابہ ان کو کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ امی تھے ان میں سے بعض، الا سوائے امانیہ کا مطلب ہے کہ دل کی رضا کے لیے کوئی بات ہو، جیسے آرزو ہو ان کی، یعنی من گھڑت جو باتیں ان کے دل میں جو آتی تھی نا وہ اسی کو ہی جانتے تھے، اور اس کے علاوہ کتاب کا ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ وَإِن اور نہیں، یہ دیکھیے یہاں پر ان ویسے اگر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ان نہیں کے لیے ہے، وہ اس وجہ سے کہ آگے الا آ رہا ہے، اللہ کا مطلب سوائے، جہاں پر کہیں اللہ سے پہلے ان آئے یا ما آئے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اور نہیں ہے وہ لوگ سوائے یظنون، اللہ سوائے یظنون کہ وہ گمان خیالات ہی کرتے ہیں، وہ گمان ہی کرتے ہیں، مطلب وہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں، کتاب کا علم عبور تو ان کو نہیں تھا، لیکن نا وہ جو باپ دادا کی انہوں نے کہانی اور اپنے من پسند کی انہوں نے جو واقعات تھے نا جو ان کے دل کو بھاتے تھے نا، اسی پہ جو ہے نا یہ گمان کرتے تھے، اسی پہ یہ اعتماد کرتے تھے، اسی کو یہ فالو کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی گھڑی ہوئی باتوں کو ہی سچ سمجھتے تھے اور اسی کو یہ اپنی دل کی خوشی کے لیے فالو کرتے تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت آگے ہلاکت بتا رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے امانیہ سے مراد ہے کہ عوام کی رضا کے لیے غلط بات کو سرت اور جو ہے نا بدل دیتے تھے، اور تاکہ جو ہے نا ان کو واہوائی ملے، تاکہ ان کو جو ہے نا سامنے والا اچھا کہیں، ان کو بھی وقار ملے اور سامنے والا بھی خوش ہو جائے، یعنی اپنی طرف سے خود کو بھی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے تھے اور سامنے والے کے حساب سے بات کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے، پس ویل مطلب ہلاکت ہے، بربادی ہے، لام ذیلی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتب سے نکلا ہے جو لکھتے ہیں، کتاب کے اوپر زبر ہے، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں، دیکھیے ایدی کا مطلب ہے ہاتھوں کی، ید کی جمع ہے، اپنے
اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم پھر یقولون اور وہ کہتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ من سے عندی پاس اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر عندہ کا لفظ زیادہ، عندہ کا ترجمہ طرف سے زیادہ اچھا لگے گا۔ عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے لیے یشتروں، تاکہ، یہ لیے کے لیے نہیں، تاکہ یشتروں، اشترا مطلب بیچ دیں، بھی اس قرآن کو، سمن یعنی سامان، سامان کو بھی کہتے ہیں اور مال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معاوضہ جو ہم لیتے ہیں نا کسی چیز کے بدلے میں، اس کو سمن کہا جاتا ہے۔ وہ مال لیتے ہیں، قلیلاً تھوڑے سے مال کے لیے یہ بیچ دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ اب یعنی کتاب سے مطلب جو مفہوم ہے، مضامین ہے، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر اس کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا فویل ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز کے، مطلب من سے، ما اس چیز کی وجہ سے، کتبت کے لکھیں، ایدیہم، ایدی آپ میں نے دوبارہ سے آ رہا ہے، ید کی جمع ہے یاد، ید کی جمع ہاتھ، یعنی ہم ان کے ہاتھ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے، مما مطلب اس چیز کی وجہ سے کہ لکھے ہیں ان کے ہاتھوں نے، ٹھیک ہے، اور ویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے کہ یکسبون جو بھی کچھ انہوں نے کمایا وہ اس میں بھی ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 ویل بتا دی، 3 مطلب 3 جملوں میں اس طرح بتایا۔ پہلے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ جو مضامین ہیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ دوسری ہلاکت اس کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے خود ہی نے مضمون کو گڑھ کے جو جنہوں نے لکھا، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مزید کہ ہلاکت ان کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے مال کے عوض جو بھی انہوں نے کمایا یہ گڑھی ہوئی کتاب کے ذریعے سے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، یعنی جو کمائی انہوں نے حاصل کی ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آگے دیکھیے، اور قالو بولیں، وہ کافر بولے، لن ہرگز نہیں، تمسنا مطلب ہمیں چھوئے گی، تمسا چھوئے گی نہ ہمیں، نارو ہمیں آگ نہیں چھوڑے گی، انارو سوری، یعنی وہ کافر بولتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا سوائے ایامم چند دن معدودہ عدد سے نکلے، گنے ہوئے۔ یہاں پر دیکھیے ان لوگوں کی سوچ کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کافر کی سوچ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آگے کافر کا خیال یہ تھا کہ مومن کے بارے میں ہے، اگر مومن معصیت کرتا ہے اور وہ گناہ معصیت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ اسے عذاب ملتا ہے، وہ کیا ہوگا، اس کی پھینٹی لگے گی جہنم میں، پھر بالآخر کار ایمان کی وجہ سے وہ جنت سے نکل جائے گا، ہے نا۔ کتنی مرتبہ آیا ہے کہ مومنین جو اگر ایمان والا ہے، اس کے پاس اس کے اندر ذرہ برابر کا بھی، رائے برابر کا علم ہے، تو وہ ایمان ہے، تو بالآخر کار جہنم سے نکل کر ہی رہے گا۔ تو یہ جو یہاں پر کافروں کا ذکر ہے کہ کافر لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو جو ہے نا توریت پر ایمان رکھتے تھے نا، ہم بھی تو توریت کی شریعت ہمیں بھی دی گئی تھی، تو ہم بھی ایمان والے ہوئے نا، تو ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ اگر ہمیں سزا ملے گی نا تو ہم تھوڑی مدت کے لیے ملے گی، ہم بالآخر کار جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ شریعت محمدیہ میں کیا ہے کہ اگر
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہود اور عیسائی اگر ایمان لاتے ہیں تو وہ فلاح پائیں گے، اور اگر وہ نہیں لاتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس پچھلی کتابیں بھی نازل ہوئی ہو، ان کے پاس باقاعدہ مکمل شریعت بھی موجود ہوئی ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ دیکھیے بے ایمان، اصل بات کیا ہے، بے ایمان ہو جاتے ہیں نا وہ، اور ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور بھلے جتنے بھی وہ نیک وکار ہو جائیں، جتنے بھی وہ عبادت والے ہو جائیں، امت محمدیہ نبی پر ایمان لانا ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ آئیں گے، اپنی قوم کو ہدایت کی طرف دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے نا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور پھر وہ بتائیں گے، وہ نبی کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور ان کی شریعت کے تابع بھی رہیں گے، وہ اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے، وہ نبی کی شریعت کو ہی فالو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، تو یہودیوں کے بارے میں تو اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے کر آئیں، لیکن وہ نہیں لاتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ جیسے مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ وہ جنت جائیں گے، تو ہم بھی مسلمان تھے، ہم بھی جنت جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آگے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ آپ کہہ دیجئے، اتخذتم مطلب لے چکے ہو، تم لوگ، اتخاذ مطلب پکڑنا مضبوطی سے، بار بار یہ لفظ آیا لیکن طرح طرح کے میننگس آئے، یہاں پر ہم کیا کریں گے، کہ تم نے لے لیا ہے، یا عہد لیا، کیا تم نے لیا ہے، لے چکے ہو، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد لے لیا ہے، یعنی تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے، فلن، اور تم یہ بات جو کر رہے ہو، تم نے اللہ سے کیا کوئی عہد لیا ہے کہ تم جنت سے نکالے جاؤ گے، پھر آگے فرما رہے ہیں پس لن، ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف نہیں کرے گا اللہ، لفظ اللہ کے پیش ہے، اللہ خلاف نہیں کرے گا، عہدہ، عہد ہو، اپنے عہد کے خلاف وہ نہیں کرتا، یعنی یہ ہے کہ اللہ سے تم نے عہد لیا ہے، اگر عہد لیا ہوتا تو پھر تم اللہ خلاف نہیں کرتے، لیکن اللہ سے تو تمہاری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ تم جو ہے نا تمہارے لیے جہنم سے خلاصی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، یہاں پر ذکر اس چیز کا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، یا تقولون، تم کہتے ہو یا تم اقرار کرتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو لا نہیں، تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، یا تم کہتے ہو یا تم اقرار کرتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں، مطلب یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ تم سے اللہ نے کیا عہد کر دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے لیے اقرار کر رہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہماری بھی جہنم سے خلاصی ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے ترجمہ، بلا، کیوں نہیں، من، جو شخص، کسبہ، کمائے گا، کسبہ مطلب کمائے گا، سیئتن مطلب برائی، یہاں پر تنوین ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک برائی بھی کمائے گا، وہ احاطت، اور احاطت مطلب گھیرے گا، گھیر لے گا، بھی، اس کے ذریعے سے، خطیئتہ مطلب ہو، اس کے گناہ، یعنی مطلب یہ بنا کہ جو شخص ایک بھی برائی کرے گا اور وہ اس گناہ، اور اس کو وہ گناہ گھیر لے گی، یعنی خطیئتہ، یعنی اس گناہ جو ہے نا وہ گناہ اس کو گھیر لے گی۔ گھیرنے سے مطلب کیا ہے، دیکھیے کفر ہے نا، کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں ہے، تو جب انسان کافر ہوتا ہے تو وہ بھلے جتنے بھی نیک عمل کر لیں کوئی فائدہ نہیں، اس کفر نے اس کے سارے عمل کو گھیر لیا، اس سے مراد یہی ہے
کہ جو شخص برائی کرے گا، کیونکہ ہے نا دیکھیے ہم نے پڑھا نا کہ ایمان بھی اپنے اندر بہت بڑی نیکی ہے، اسی طریقے سے برائی بھی اپنے اندر یہ سیئہ سے مراد وہ کفر والی برائی ہے اور اپنے اندر بہت بڑی برائی ہے، ٹھیک ہے۔ کفر کی وجہ سے اس کے سارے وہ جتنے بھی عمل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ فَأُولَئِکَ پس اولئک یہی وہ اصحاب لوگ ہیں، نار آگ والے لوگ ہیں، یہی آگ والے لوگ ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہی آگ والے لوگ ہیں اور ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے، وعملوا اور نیک عمل کیے، صالحات نیک عمل کیے، اولئک یہی ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب مطلب والے، جنت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری کھینچ دی، مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح کرے گا، کیونکہ دیکھیے نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہودیوں میں بھی ان کے اندر بھی ایمان تھا کہ بعض کے اندر ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حق پر ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، فرحبون کا لفظ ہے نا، وہ ڈرتے تھے، لوگوں سے چھپاتے تھے، وہ اس لیے چھپاتے تھے کہ ان کے باپ داداؤں کا مذہب جو ہے نا ختم نہ ہو جائے، اس لیے یعنی یہاں پر دیکھیے ایمان لے کر آئیں اور عمل صالح کرنا ضروری ہے، پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ اصحاب الجنت کہلائے جائیں گے، ہم وہ فیہا فی میں ہاں اس جنت کی طرف ہے، اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آگے والی آیت دیکھ لیجئے، وَإِذْ اور جب اخذنا بار بار آ رہا ہے، ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، یہاں پر پکڑا نہیں آئے گا کیونکہ آگے میثاق کا لفظ آ رہا ہے نا، ہم نے لیا، میثاق مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ قسم، وہ عہد جو قسم کے ساتھ مضبوط کیا جائے، ویسے وثقہ مطلب یثقہ سے نکلا ہے، مطلب یہ ہے کہ مضبوط کرنا، ٹھیک ہے۔ میثاق اور جب ہم نے لیا میثاق، اقرار، بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے جب عہد لیا، لا تعبدون لا نہیں تعبدون تم عبادت کرو گے، الا سوائے اللہ کے، کیا کرو گے تم، کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہاں پر دیکھیے یہ والی آیت جو ہے آیت نمبر 83، اس پہ احکام توریت میں جو احکام تھے نا اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری شریعت میں بھی بعض احکام، ہماری شریعت میں جو احکام ہے اس میں سے بعض توریت میں بھی تھے، یہاں پر اس کو ذکر فرما رہے اللہ رب العزت۔ پہلا احکام کیا تھا جو توریت میں موجود تھا، وہ توحید کا ہی تھا، وہ یہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، باطل معبودوں کی عبادت بالکل نہیں کرو گے، جیسے کہ ہماری شریعت میں ہے نا، یہاں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اتنی نبی نے ہمارے لیے ایسی باؤنڈری کھینچ دی کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم جھکیں گے بھی نہیں، کسی کے احترام کے لیے ہمیں سجدے والی حیت بھی نہیں بنانی، ٹھیک ہے نا، ہمیں کسی کے احترام کے لیے جھکنا نہیں ہے، سلام کرنا یہی سب سے بڑا ادب ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے زیادہ ہمیں جو ہے نا نہیں ایک حد سے زیادہ نہیں گزرنا، ٹھیک ہے۔ وبالوالدین دوسرا احکام، اور بھی ساتھ والدین کے ساتھ احساناً اچھائی کرو، اور ذی القربہ والے قربہ قرابت والوں کے ساتھ، دیکھیے واو آ رہا ہے نا تو احسان سب جتنے بھی آ رہے ہیں نا ان سب میں فٹ ہوگا، مطلب یہ ہے اور قرابت والوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو گے، والیتامیٰ اور یتامہ یتیموں کے ساتھ، یہ جمع کا صیغہ ہے، یتیموں کے ساتھ بھی تم احسان کرو گے، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی تم احسان کرو گے، یعنی احسان کا معاملہ ہی تمہیں کرنا ہے، یہ پانچواں احکام تھا، ٹھیک ہے۔ چھٹا احکام دیکھیے، وقولو اور کہو، للناسی لیے ناسی لوگوں سے، حسناً نیک بات، حسناً کا لفظ مطلب یہ ہے نیک بات کہو گے، وقولوا للناس حسناً، اور کیا ہے یہ کون سا احکام ہے، چھٹا احکام ہے کہ تم لوگوں سے نرمی والا معاملہ کرو گے، اچھائی سے بولو گے، سختی سے نہیں بولو گے۔ دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہے
حکم دیا جا رہا ہے نا کہ ہمیں جو ہے نرمی سے بات کرنی چاہیے سامنے والے سے. قولوا للناس حسنا سے مراد دیکھیے یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو نرمی سے بات کریں، خوش روی سے بات کریں، کشادگی سے بات کریں کہ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اب یہ وجہ اس کی یہ بھی ہے دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. ہم نے پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے، آگے ہم پڑھیں گے یہ آئے گا، مطلب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف کیا تبلیغ کا حکم دیا تھا نا، فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ تم فرعون کی طرف جاؤ اور ان کو ہدایت نامہ دے دینا، اور اس کے لیے الفاظ فرمایا قولا لہو قولا لینا، یعنی تم دونوں ان سے نرمی سے بات کرنا. دیکھیے فرعون سے بڑا جابر اور ظالم اور کافر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو اتنا بڑا جابر اور کافر تھا، وہ تو خدائی کے دعوے کرتا تھا. تو تو آپ دیکھیے اتنے بڑے جابر کے لیے بھی حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا. تو پھر عام انسان جو یہود نصارہ وہ تو اس سے کم درجے کے ہیں، اور مسلمان تو آپ سوچیے وہ تو کتنے ہی کم درجے میں، ان سے تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے سختی سے بات. اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میری زبان تھوڑی تیز ہے، اللہ معاف فرمائے اور میری زبان کو بھی نرم بنا دے اللہ تعالیٰ، ہم سب کی زبان کو اللہ تعالیٰ شیرین بنا دے. اور پھر دیکھیے حکم کس کو ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ نرمی سے بات کریے. موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تو نیک نہیں ہے نا ہم. جب ان کو حکم ہو رہا ہے نرمی سے بات کرنے کے لیے، تو ہمارا آپ خود سوچیے ہم کس درجے پہ ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے دل میں شیرین باتوں سے جگہ بنائیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے فرما رہے ہیں 7واں احکام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. کیا ہے؟ آپ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ کیا کریں؟ نماز قائم کریں. مطلب بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اقیمو، تم سارے کے سارے نماز قائم کرو. اقیمو سیغہ جمع کا ہے، صلاۃ کے پر زبر ہے، یعنی نماز قائم کرو. وآتو، اور تم سارے ادا کرو یا عطا کرو زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. ثم، پھر تولیتم، پھر تولیتم، تولیجن مطلب پیٹھ پھیرنا، مڑنے کو کہتے ہیں. پھر تم پھر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، سوائے تھوڑے سے، منکم، تم میں سے تھوڑے. تم لوگ پھر گئے لیکن بہت کم تھے جو ہے نا اب ہدایت پہ تھے. اکثریت جو تھے وہ اپنے قول سے پھر گئے، عہد لینے کے باوجود بھی، حکم ہونے کے باوجود بھی وہ پھر گئے. وانتم، اور تم معرضون، پھرنے والے ہو، معرضون، اعراض کرنے والے ہو. یعنی فرما رہے ہیں تم ہی ہو اعراض کرنے والے. ان کے بارے میں بتا رہے ہیں جنہوں نے اعراض کیا. ٹھیک ہے، وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے قلیلاً، لوگ جو قلیلاً کا لفظ آیا وہ لوگ معرضون سے مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا، آگے والی آیت دیکھیے. وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے عہد لیا، تمہارا عہد لیا، لا، نہیں، تسفیکون مطلب خون بہاؤ گے نہیں، جیسے بہانے کو بولتے ہیں، جیسے ریزہ کرنے کو بولتے ہیں کہ نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنا خون، کم تمہارا خون، یعنی اپنا خون. بنی اسرائیل سے ہے نا میثاق لیا جا رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو گے، تم جو ہے نا خون ریزی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے اپنوں کا. ولا، اور نہ، تخرجون، اور نہ، تخرجون، نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو. تم اپنے آپ کو دیکھیے احسان کے معاملات آ رہے ہیں، یہ دیکھیے سارے جو آ رہے ہیں حقوق العباد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا آیت کی اسٹارٹ میں جو ہم نے پڑھا وہ حقوق اللہ تعالیٰ، تعبدون الا اللہ، یہ والا حقوق اللہ ہے. باقی جتنے آ رہے ہیں وہ سارے کتنے آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں حقوق العباد میں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
آگے دیکھیے بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ تم آپس میں قتل بھی نہیں کرو گے، اور تم کیا کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کراؤ گے، یعنی اتنا تنگ نہیں کرو گے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی تم ان کو گھر سے نہیں نکالو گے، اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون اور تم مانتے بھی ہو، یعنی فرما رہے ہیں جو میں نے یہ جو دو بات تمہیں کہی ہے نا کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، اور جو ہے نا تم اپنوں کو، اپنے ہی قبیلے والوں کو یعنی یہودیوں کو نہیں نکالو گے اپنے وطن سے، ان کو اتنا پریشان نہیں کرو گے، اور تم یہ بات جانتے بھی ہو کہ یہ بات ہمارے بیچ طے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ لوگ ہیں، یعنی پھر تم وہ لوگ ہوئے، تقتلون قتل کیا، انفسکم قتل کیا اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو۔ پھر اس کے بعد بھی مطلب یہ ہے کہ یہ عہد ہونے کے باوجود اور تم اس چیز پہ گواہ بھی ہو، اس کے باوجود تم نے کیا کیا، تم انہی لوگوں میں سے بنے کہ تم نے اپنے آپ کو ہی قتل کر دیا، اور تخرجون اور نکالتے ہو، تم قتل کرتے ہو اور اپنے آپ کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً مطلب ایک فرقہ، منکم تم میں سے، من دیارہم دیار جو ہے نا دیکھیے آپ پیچھے بھی آیا، دیار کہتے ہیں وطن کے، دار کی جمع ہے دیار، گھر کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر وطن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ایک فروہ وہ ہے جس نے مطلب تم میں سے ایک گروہ وہ ہے جس نے ایک گروہ کو تم نے نکال ہی دیا۔ تو تظاہرون کا مطلب ہے دیکھیے یہ ظاہر ہونے کے میننگ لفظی معنی اس کے ظاہر ہونا، لیکن یہاں سے مراد ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تظاہرون مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا با محاورہ میں، ٹھیک ہے۔ علیہم علی پر، ہم ان کے دشمنوں پر، علیہم ان کے دشمنوں پر، یہ جو ہے نا با محاورہ ہو رہا ہے ترجمہ، ہم کی ضمیر جا رہی ہے دشمنوں پر، یعنی تم میں سے تم لوگوں نے کیا کیا، نکال دیا ایک گروہ کو، اور کیا ان کے دشمنوں کو، ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، بالاسم گناہ کے ذریعے سے، والعدوان عدوان عداوت سے ہے، حد سے زیادہ بڑھنے کو کہتے ہیں، مراد ظلم بھی حد سے زیادہ بڑھنے کا نام ہی ہے نا، یعنی یہاں پر یہ ہے، یہاں پر جو بات ہے اس کا پس منظر پہلے دیکھ لیجئے۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک قبیلے کا نام بنو قریظہ تھا اور دوسرے کا نام بنو نذیر، اور دوسری طرف بت پرستوں کی بھی دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ خزرج قبیلہ جو ہے قریظہ کی دوستی اوس سے تھی، اور بنو قریظہ کی دوستی اوس سے تھی، اور بنو نذر کی جو دوستی تھی وہ خزرج سے تھی۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتا اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتا۔ اس کا نتیجہ یہ بنا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے نا بالواسطہ ایک دوسرے سے جو ہے نا لڑتے رہتے تھے، مد مقابل میں آ جاتے تھے اور آپس میں لڑائیاں کرتے تھے۔ جب اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے تھے نا تو ساتھ میں یہ یہودی کے قبیلے کے لوگ بھی مارے جاتے تھے، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی مارے جاتے تھے۔ اور یہ لڑائی میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ گھر سے نکلنے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ دونوں قبیلے جو ہے نا قتل و غارت میں بھی ایک دوسرے کے مطلب سامنے اوس اور خزرج کے دو حمایتی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور قتل و غارت میں بھی ان کا ساتھ دیتے تھے، یعنی یہ جو خواہ مخواہ جو ہے نا ان کی دشمنیوں میں اپنے آپ کو یہ شامل کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اس کی وجہ سے۔
اور گھر سے بھی نکال دیتے تھے. نکلنے کا مطلب ذریعہ بنتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے. اور قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہے نا تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے. تم نے اپنے آپوں کا قتل کیا اور کیا کیا, تم نے ایک دوسرے کو گھر سے بھی نکالا. اور آگے ذکر فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کے دشمنوں کی مدد کی قتل و غارت کے لیے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے. مطلب یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا اس کے خلاف تم کر رہے ہو. پھر آگے والی آیت میں 3 احکام ہوئے تھے ان پر نا. 3 احکام. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ایک کہ خون ریزی نہیں کرنا ہے, اور دوسرا یہ گھر سے نہیں نکالنا ہے. تیسرا احکام ان پہ یہ ہوا تھا کہ جو ہے نا اگر تمہارے بھائیوں میں سے یعنی یہودیوں کو حکم ہوا تھا کہ اگر تمہارے میں سے کوئی قید ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے, اس کو بچاؤ گے فدیہ دے کر. ٹھیک ہے نا. آگے اسی کا ذکر ہے وَإِن, اور اگر یأتوکم آتا تمہارے پاس اسارا مطلب قیدی بن کر, اسارا مطلب قیدی بن کر, اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آتا تفادو فدیہ دیتے, فدیہ سے نکلا ہے, تم فدیہ دیتے, ہم ان کا فدیہ دیتے. فدیہ مطلب ان کا بدلہ دیتے. فدیہ کہتے ہیں بدلے کو. ٹھیک ہے. لفظی معنی ان کا فدیہ دیتے. وہوا, اور وہ محرم حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر, اخراجہم کیا ہے ان کا نکالنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے سمجھیے آیت کو. اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب کوئی شخص تمہارے سامنے قیدی بن کر آتا ہے تمہارے یہودیوں میں سے, تمہارے یہودی بھائیوں میں سے, تو تم کیا کرتے, تم اس ٹائم پہ فدیہ دے دیتے ہیں. حالانکہ وہوا محرم سے وہوا محرم سے مراد یہ ہے کہ حالانکہ تمہیں گھر سے نکالنا بھی حرام کیا گیا تھا, لیکن تم کیا کرتے ہو, تم نکالتے ہو ان کو گھر سے. پھر آگے فرمایا کیا بھلا تؤمنون, تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی, بی کا ترجمہ با محاورہ کریں گے, بعد الکتابی کتاب کے بعض پر. ٹھیک ہے. کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض پر, اور تکفرون, اور تم کیا کرتے ہو, تکفرون کفر کرتے ہو, ناشکری کرتے ہو, یعنی نہیں مانتے. کفر مطلب نہیں مانتے ہو, بعض کو نہیں مانتے ہو, یعنی تم کیا کرتے ہو, تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو. پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت پس ما نہیں جزاؤ بدلہ ہے, من اس شخص کے لیے, یفعلو جو کرے, ذالکا یہ کام, یعنی جو شخص ایسا کرے کتاب کے بعض پر عمل کرے بعض پر عمل نہیں کرے, قتل و غارت کریں, اپنے بھائیوں کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کریں, تو اس کے لیے کیا ہے, کوئی منکم تم میں سے کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاء اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے, الا سوائے خزیون مطلب رسوائی ہے, فی الحیات الدنیا, حیات مطلب زندگی, دنیا کی زندگی میں, صرف اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. ویوم, یہ دیکھیے دنیا کا عذاب ہے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے. ٹھیک ہے. اب آخرت کا عذاب ہے. ویوم القیامتی, اور قیامت کے دن میں, یردون کیا کریں, مطلب یہ ہے دھتکاریں گے, رد مطلب دور کرنا, دھتکارنا, وہ پہنچائے جائیں گے, مجھول کا صیغہ ہے, وہ دھتکارے جائیں گے, وہ پہنچائے جائیں گے, الا کا مطلب طرف, اشد العذاب, اشدی بات پہلے بھی آ چکا ہے, زیادہ سخت, عذاب وہ کیا کیے جائیں گے, دھتکارے جائیں گے, اور وہ رد مطلب دفع کیے جائیں گے, پہنچائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. قیامت کا عذاب ہے. وَمَا اللَّهُ, اور ما نہیں ہے, اللہ اور اللہ نہیں ہے, بغافل غافل نہیں ہے, عما اس چیز سے, ان اور ما ہے, ان کا مطلب سے, ما مطلب جو, اس چیز سے, تعملون جو تم عمل کرتے ہو نا, اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہے. آگے والی آیت دیکھ لیجیے. اولئک یہی ہیں, الذین وہ لوگ, اشتروا مطلب بیچا, میں نے کافی مرتبہ آیا ہے
4-5 مرتبہ 2-3 دفعہ تو آ چکا ہے، کم و بیش معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اور غلطی پہ پکڑنا فرمائے. مطلب اشترا کا لفظ بار بار آ رہا ہے نا. اشترا کا مطلب بیچنا. فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچا حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرت. یہاں پر با کا جو ترجمہ کریں گے وہ عوض کے لیے کریں گے، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیا. آخرت کو دنیا کی زندگی کے عوض بیچ دیا. صحیح، دنیا کا مال انہوں نے آخرت کو ہلاک کر دیا، مطلب یہ بنتا ہے. پس لا نہیں، یخففو، خففو مطلب ہے ہلکا ہوگا، کم ہوگا. خفیف سے ہم بولتے نا نجاست خفیفہ، مطلب ہلکی نجاست. نجاست غلیظہ بھاری اور سخت غلاظت. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ پس لا نہیں، یخففو ہلکا کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ ہے، ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا. عنہم ان سے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا کیا بالآخرہ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا کی زندگی کے بدلے، ان کے لیے کیا ہے؟ نہیں ہلکا ہوگا عذاب، ولا اور نہیں ہم وہ لوگ ینصرون، مجہول کا صیغہ ہے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل نازل نہیں ہوگا اور نہ کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا. یعنی مدد کرنے، ینصرون مطلب ان کی مدد کی جائے گی، نہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے نہ ہی اللہ تعالیٰ. جیسے سفارش ہوگی نا، جنتی سفارش کریں گے تو ان کے لیے سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. آگے والی آیت دیکھ لیجئے. وَلَقَدْ اور البتہ، قد تحقیق، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور تحقیق ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. اور قفینا مطلب پے در پہ بھیجنا. ٹھیک ہے، من سے بعدی اس کے بعد، بالرسل یعنی یہ بنا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے دی. اس کے بعد جو ہے نا وقفے میں نے آپ کو بتایا نا یہ کیا قفینہ کا مطلب وقفے سے، پے در پہ مطلب ہم نے کیا کیے؟ رسول بھیجے ہیں، بہت سارے رسول آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. وآتینا اور ہم نے دیا، عیسیٰ علیہ السلام، ابنا بیٹے، مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم، یعنی ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات سے مراد بینات، ویسے پیچھے بھی بین کا لفظ ہے نا، یعنی بیان کر دیجئے. مراد یہاں پر یہ ہے بینات سے مطلب بیان کرنے والی کیا چیز؟ بیان کرنے والی چیز معجزہ. ٹھیک ہے، سری معجزے. ایدنا اور ہم نے قوت دی. ایدنا پھر ید سے نکلا ہے، مطلب ہم نے کیا کیا؟ قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، پاک روح کے ذریعے سے ہم نے ان کو کیا کیا؟ قوت دی. پس کلما مطلب بھلا کیا، مطلب کا مطلب کیا؟ پس بھلا، آیا کم تمہارے پاس، رسول کیا پھر بھلا تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس آیا، رسول بما اس چیز کے جو لا نہیں تہوا مطلب بھانا، لیکن یہاں پر لا تہوا نہیں بھایا، انفسکم انفسا تم مطلب نفس سے نکلا ہے، تمہاری جی کو، انفسا مطلب تمہارے اپنے آپ کو تمہیں نہیں بھایا، جو
جو میں رسول آیا میری طرف سے تو تمہیں تمہارے جی کو نہیں بھایا، استکبر تم، پھر کیا کیا تم نے، تکبر کیا، استکبر تم نے تکبر کیا، تکبر سے نکلا، ٹھیک ہے. ففریقاً، پس فریقاً جماعت ہو گئی، کذبتم جھٹلانے والی جماعت، کذبتم تم نے جھٹلایا، بس ایک جماعت ہو گئی، کذبتم جھٹلانے والی تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور فریقاً ایک جماعت ہو گئی، تقتلون، تقتلون مطلب قتل سے نکلا ہے، مطلب ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، ایک جو ہو گئی جماعت وہ جھٹلانے والی ہو گئی، دوسری جماعت جو ہے وہ کیا ہوئی، قتل کرنے والی ہو گئی. یہاں پر دیکھیے حضرت روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے، ٹھیک ہے، جبرائیل امین کو کہا گیا ہے. اور یہاں پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ذکر ہو رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی. اول تو ولادت کے وقت جیسے مس شیطان سے حفاظت کی گئی، یعنی شیطان کو چھونے سے بچایا گیا. پھر ان کے دم کرنے سے، یعنی انہوں نے دم کیا حمل پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پائے. پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہود نے بہت سارے پیغمبر آئے تھے، یہودیوں نے سب کی تکذیب کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے تکذیب کی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ بنی اسرائیل میں سے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو، میں نے بتایا 300 کے قریب انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا، روایت میں آتا ہے نا. تو یہاں پر ذکر ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا، مانے ہی نہیں بالآخرکار. ٹھیک ہے، باقی آگے کی آیت انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا عزیز. السلام علیکم.